گل خان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بچپن سے اب تک وہ اس قبرستان میں ہی ہے، مگر یہ سلسلہ رشیدہ کی موت کے بعد سے ہی شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے اسے کبھی بھی قبرستان میں ڈر نہیں لگا، وحشت نہیں ہوئی تھی، مگر اب بہت عجیب باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کچھ تو گڑبڑ ہے، خاص طور پر آج کا دن اور نادر کی موت۔ نادر پہلے روز قبرستان میں آتا تھا، مگر گل خان نے جب ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رشیدہ کے مرنے کے بعد سے غائب تھے، اب کچھ دنوں سے دوبارہ آنے لگا ہے۔ وہ پکی عمر کا آدمی تھا۔ گل خان کو یہ حیرت تھی کہ سلیم سے اس کی دوستی کی کوئی تک نہیں بنتی، مگر پھر وہ سلیم کے پاس آ کے رات بھر بیٹھنے لگا تھا۔ گل خان کو تشویش ہو رہی تھی، وہ اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ نادر کی موت نے اسے ہلاک کر رکھ دیا تھا۔ گل خان سوچ رہا تھا کہ وہ سلیم سے بات کرے گا کہ کہیں وہ نوکری کی بات کرے، تاکہ کم از کم وہ اس وحشت کدے سے باہر نکل سکے۔ اگلے دن جب گل خان نے سلیم سے بات کی کہ وہ باہر جائے اور کہیں نوکری ڈھونڈے، نہ جانے سلیم کیوں جھنجھلا سا گیا۔ کہنے لگا، گورکن لگ جاؤں گا تمہاری ہی جگہ، میں کیوں دھکے کھاؤں، میں نے ساری زندگی یہیں گزاری ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے جواب نے گل خان کو حیران کر دیا۔ وہ تو خود یہ نوکری چھوڑنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ کیسا لڑکا ہے جو یہیں رہنا چاہتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اسے رشیدہ کی رات کی بات یاد آ رہی تھی، اسے فکر ہو رہی تھی، اسے اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے فکر مند تھی۔ اس قبرستان میں آسیب ہے، تو نہیں رہ پائے گا۔ یہ سن کر سلیم زور زور سے ہنسنے لگا۔ آپ نے یہاں عمر گزاری ہے، آپ کو کتنے کا سیب نظر آئے؟ آپ میری فکر نہ کریں، میں یہیں رہوں گا، یہیں کام کروں گا، اب سے قبروں کی کھدائی بھی میں ہی کروں گا۔ آپ آرام کرو، آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں۔ گل خان نے اس سے بحث نہیں کی، وہ ابھی اپنے دوست کے موت کے صدمے میں ہے۔ سوچا کچھ دن بعد آرام سے بات کرے گا۔ اگلے دن قبرستان میں پھر ایک تدفین ہونی تھی۔ عورت کی میت لائی گئی۔ سلیم نے آگے بڑھ کے سب کام کیے۔ سلیم کے 3-4 دوست بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جو اکثر وہیں پہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ لوگ رات بھر یہاں نامعلوم کیا کرتے رہتے تھے۔ پہلے گل خان نے توجہ نہیں دی، مگر اب اسے توجہ دینی چاہیے تھی۔ وہ ان دوستوں کا سلیم سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ تدفین کے بعد شام ہوتے ہی سلیم اسے کٹیا میں بھیج دیا۔ جبکہ گل خان عشاء کی نماز کے لیے اٹھا تو سلیم خود اپنے کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ باہر آ کے اسے آوازیں دینے لگا۔ اچانک سلیم چیختا ہوا گھر کی طرف آیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا، چیخ رہا تھا، ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جب گل خان نے جا کے دیکھا تو ایک تازہ بنی ہوئی قبر کے پاس سلیم کا ایک اور دوست مردہ حالت میں پڑا تھا، جیسے اس کا سر کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے نادر ملا۔ سلیم بے ہوش ہو چکا تھا اور گل خان کے پاس پولیس کو فون کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلیم کے دوست کے گھر والوں نے کچھ دور رونا دھونا کیا۔ اصل میں سبھی دوست ایک قریبی کچی آبادی کے رہنے والے تھے، جن کے پاس نہ تعلیم تھی نہ پیسہ، بس کچھ دن رو دھو کے چپ رہے۔ ویسے بھی یہ قبرستان آسیب زدہ مشہور ہو چکا تھا، مگر اب قبرستان کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ لگاتار یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا تھا جو انتظامیہ اور اہل علاقہ کے لیے بھی تشویش کا باعث تھا۔ سیکیورٹی کے لیے ایک چوکیدار رکھا گیا۔ گل خان اور سلیم کو بھی سخت ہدایات دی گئی تھیں۔ کچھ دن سکون سے گزر گئے، ہاں، مگر ان دنوں میں گل خان نے محسوس کیا کہ سلیم بہت ہی بے چین ہے، رات بھر جاگتا ہے۔ گل خان کو لگا کہ وہ اپنے دوستوں کی موت کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ اکثر اسے بٹھا کے سمجھانے لگتا تھا کہ باہر جا کے نوکری ڈھونڈ لے، مگر نوکری کی بات پر نہ جانے کیوں سلیم چڑ سا جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد پاس کی کچی آبادی سے ایک عورت کی میت لائی گئی۔ اس کے ساتھ سلیم کا ایک دوست بھی تھا جو تدفین کے بعد قبرستان میں ہی رک گیا۔ گل خان اسے بھیجنا چاہتا تھا کہ یہاں اجازت نہیں ہے، مگر سلیم نے اسے سمجھا بجھا کے کمرے میں لے گیا کہ میں دوست کے ساتھ رات بھر پہرا دوں گا، وہ صبح چلے جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس نے گل خان کو چائے بھی بنا کے دی۔ چائے پی کے گل خان گہری نیند سو گیا، مگر پھر کیا ہوا، صبح وہی منظر تھا۔ سلیم کٹیا کے پاس بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا وہ دوست نئی بنی ہوئی قبر کے پاس اسی طرح مردہ حالت میں ملا جیسے پہلے دونوں لڑکے ملے تھے۔ وہی کہانی دہرائی گئی، نہ کوئی ثبوت تھا نہ کوئی نشان، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مگر گل خان کو کچھ یاد آ رہا تھا۔ چائے پی کے اسے گہری نیند آ گئی، مگر اس نے رشیدہ کی آوازیں سنی تھی، وہ بہت چیخی تھی، آوازیں دے رہی تھی، وہ سو گیا تھا۔ اس قتل کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ قبرستان کا یہ کیس ایک بڑے انسپکٹر کے پاس بھیج دیا گیا۔ انسپکٹر اگلے دن سے تفتیش میں لگ گیا۔ گل خان اور سلیم سے بہت دیر تک پوچھ گچھ ہوئی۔ اس کے بعد انسپکٹر جان عالم نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ جس دن کسی عورت کی میت دفنائی جاتی اسی رات قتل ہوتا تھا۔ تینوں لڑکے ان تازہ بنی ہوئی قبروں کے پاس مردہ حالت میں پائے گئے۔ آخر کیا وجہ تھی؟ قبر تو ایسی ہوتی ہے جیسے کسی نے چھوا نہیں، ورنہ
इतनी बेदर्दी से किसी को मारा जाए और ज़मीन पे हलचल या कदमों के निशान तो ज़रूर होते हैं। ऐसा लगता था इंस्पेक्टर जाने आलम की तफ्तीश सही सिमत में जा रही थी। इंस्पेक्टर को जो शकूक पैदा हो रहे थे वो शायद सही थे। ऐसे ही ख्यालात गुल खान के भी थे। उसे अंदाज़ा हो रहा था जो उसने कभी देखा ना सुना, ऐसा कुछ उसके सामने आने वाला है। इंस्पेक्टर जाने आलम एक फर्जनाक समझदार पुलिस ऑफिसर था। उसने जो कड़ियाँ मिलाई उसे लग रहा था कि उसकी तफ्तीश का दरवाज़ा बिल्कुल सही समत में जा रहा है। उस वक्त रशीदा की मौत से जाकर जुड़ रहा है। इसे इन तमाम पहलुओं का मरकज़ी किरदार सलीम नज़र आ रहा था कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। उसके चारों दोस्तों में से अब एक ही ज़िंदा बचा था, यासिर, जो करीब की कच्ची बस्ती का रहायशी था, जिससे ये पता चला कि वो नशे का आदी है और बहुत ही कम उम्र से। ये खबर गुल खान कोरकन पर बिजली की तरह गिरी। यही एक वो चीज़ थी जिससे गुल खान अपने बेटे को बचाना चाहता था। गुल खान को याद है नौजवानी में जब वो बहुत घबराता था कब्रिस्तान में रहने से, यहाँ काम करने से। ऐसे वक्त में उसके कुछ यार दोस्तों और दूसरे गोरकनों ने इसे सिगरेट के मशवरे दिए। नशा जो हर गम भुला देता है, और कुछ इसे कम अकल, सुकून और कैफ की अलामत भी समझते हैं, मगर वो जहर हराम हलाल की तमीज़ भी तो ख़त्म कर देता है। गुल खान अल्लाह लोक बंदा कभी इस बुरे फेल में नहीं पड़ा। उसने अपने बेटे को भी हमेशा तलकीन की कि इस लानत से दूर रहे, मगर फिर भी न जाने उसकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई। लोग गोरकन को एक प्रोफेशन समझते हैं, मगर इन्हें इस कबीले की अजियतों का भी अंदाज़ा नहीं है। किसी कब्रिस्तान में जाके देखो, बच्चे पानी के डोल लिए फिरते हैं, भागे भागे आते हैं आपके पीछे पीछे, साहब जी पानी डाल दें, सफाई कर दें, आप 5-10 रुपए दे देते हैं। क्या कोई इंसान अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोच सकता है कि उसका बच्चा दिनों रात कब्रिस्तान में गुजारे? ये बच्चे उस अजियत से निकलने के लिए नशे का सहारा ले लेते हैं। उनके लिए फ़रार का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो मारो दम, मिट जाएगा गम। फिर इनको सही गलत हर चीज़ की तमीज़ भूल जाती है। इन्हें गुनाह सवाब याद नहीं रहता। और अब गुल खान को बहुत तशवीश हो रही थी। उसे अंदाज़ा हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं सलीम भी इसमें मुलव्वस है। उसकी माँ का रोना चीखना, उसके दोस्तों की मौत, ऐसा नहीं हो सकता कि सलीम कुछ ना जानता हो। चंद दिन हवालात में जब सलीम को नशा नहीं मिला तो उसने अपना मुंह खोल दिया। बयान क्या था? क़यामत थी जो गुल खान पर टूटी थी। नादर एक आदी मुजरिम था। इसने सलीम से बचपन में ही दोस्ती की, सारी सारी रात उसके साथ बैठा रहता। उसने ही मासूम बच्चे को सिगरेट की लत लगाई। वो 10 साल के मासूम बच्चे से बदफेली करता रहा। एक रात रशीदा उसे कमरे में ना पाकर ढूंढने निकली। उसने नादर को रंगे हाथों पकड़कर सलीम को एक चादर में छुपाकर कमरे में भेज दिया, जो उस वक्त बहुत डरा हुआ था। जाके कमरे में दबक कर बैठ गया। रशीदा नादर पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसको बुरा भला कह रही थी। उसके बाद सलीम को याद नहीं कि क्या हुआ था। फिर अगले दिन रशीदा की लाश कब्रिस्तान में मिली और यही नहीं, तदफीन के बाद नादर रात में फिर आया, सलीम को सिगरेट दे के घर के अंदर भेज दिया। इस रात गुल खान भी कुटिया में ही था। वो बहुत दुखी था। सलीम को लिपटा के लेट गया, मगर नादर उस वक्त कब्रिस्तान में क्यों था? ये बात उस वक्त बच्चे को समझ नहीं आई कि उसकी माँ की कब्र की बेहुरमती की गई है। नादर को अपना इंतकाम लेना था। उसके बाद नादर इलाके से फ़रार हो गया। बहुत अरसे बाद वापस आया था, मगर सलीम को नशे की ऐसी आदत लगी कि उसने अपने जैसे नशे के आदी लड़कों से दोस्ती की। इन दोस्तों ने उसे और भी गंदी आदतों में मुलव्वस किया। वो एक एक बात बताता चला गया। कुछ अरसे थे वो उसके दोस्त रात को औरतों की कब्र में उतर जाते, उनके साथ बदफेली करते, रात भर बारी बारी करते, और जब कुछ दिन तक कोई नई तदफीन नहीं होती थी वो पुरानी कब्रों को ही पामाल करते रहते थे। जाने आलम के असाब जवाब दे गए। सुनने के बाद उसका डंडा उठा और उसने सलीम को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, मगर सलीम ने बिल्कुल मज़ाहमत नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि अब उसका इंजाम करीब। और गुल खान खामोशी से एक तरफ बैठा ये सब देखता रहा। ना उसे अपने बेटे पर तरस आ रहा था, ना उसे दुख हो रहा था। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, मगर फ़िक्र की बात यह थी कि सलीम का चौथा दोस्त जो बीमारी का बहाना कर रहा था, उसकी गिरफ्तारी बहुत ज़रूरी थी। वो पास वाले गांव में छुपा था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, फिर उससे पूछगिछ की। उसने बताया कि हम चारों जब कोई औरत की मैयत लाई जाती तो उस रात बहुत मज़े करते थे। पहले बहुत नशा करते, बाद में हम अपना काम सर अंजाम देते। जबकि इस दौरान सलीम अपने वाला साहब को नशे की गोलियाँ देकर सुलाता था, तो हम वो मैयत की कब्र दोबारा खोदते, फिर उसके साथ ज़्यादती करते, मैयत का कफन उतार कर बेच देते थे। और गुल खान जब ये सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना तो वो शदीद गम में पड़ गया। वह सलीम ने अपने बाबा गुल खान को अकेले मिलने बुलाया। फिर उसने गुल खान को पूरी सच्चाई बता दी कि बाबा मुझे माफ़ करना, बाबा मुझे माफ़ करना। बार बार मुसलसल रोता जाता और ये कहता जा रहा था, बाबा मैं नशा की आग में अंधा हो गया था। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ जो आज तक नहीं बता सका। गुल खान एक दर्द भरी आवाज़ में बोला, अब क्या बचा है कहने को? आज मुझे शर्म आ रही है तुमको बेटा कहने में। काश कि मैं ये दिन देखने से पहले ही मर गया होता।
تم نے تو مجھے جیتے جی مار دیا، مجھے ایک بار بھی اپنے بوڑھے باپ کا نہیں سوچا، اب آخری دنوں میں رسوا کر دیا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ سلیم، مجھے معاف کرنا بابا، آج میں نے اس لیے بلایا ہے کہ بہت دیر سے بولنا چاہتا تھا پر ڈر کی وجہ سے نہ بتا سکا۔ پر بابا آج ضروری ہے۔ سنو بابا، آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اماں جان کی موت کیسے ہوئی؟ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اماں جان کی لاش گھر کے باہر کیسے ملی؟ گل خان یہ سن کر عجیب سی وحشت بھری نگاہ سے دیکھا سلیم کو، جیسے گل خان کی برسوں کے بعد کی نیند سے آنکھ کھل گئی ہو، جیسے زمین پیروں تلے نکل گئی ہو۔ گل خان حیرت بھرے انداز سے پوچھا، کیا مطلب؟ بابا، اس رات جب اماں گھر سے باہر نکل آئی تو انکل نادر میرے ساتھ زبردستی زیادتی کر رہا تھا۔ اماں جان نے دیکھ لیا، پھر اماں جان سے اس نے زیادتی کی اور ان کا گلا دبا کر ان کو مار ڈالا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، پھر انکل نادر نے مجھے کہا کہ اگر کسی کو بتاؤ گے تو تیرا اور تیرے بابا کا بھی یہی حال کروں گا۔ پھر اس دن اس نے مجھے بہت نشہ کروایا۔ گل خان یہ سن کر بہت پریشانی کی حالت میں گھر واپس آیا، جیسے اس کا دماغ اندر سے سن ہو چکا تھا۔ وہ بہت رو رہا تھا، ایک طرف رشیدہ کی قبر دیکھ رہا تھا اور ایک طرف سلیم کی بات۔ اس کے دماغ میں جیسے ریگستان میں گھوڑے دوڑ رہے ہوں۔ اس کے ذہن میں ایک بات تھی، میں نے آج تک اس بات پر تفتیش کیوں نہیں کی؟ بہت زور زور سے رو رہا تھا، اتنے میں اس کی آنکھ لگی۔ گل خان کی جیسے ہی آنکھ لگی تو گل خان نے خواب میں رشیدہ بیگم کو دوبارہ دیکھا۔ وہ تڑپ تڑپ کے رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نہ سمجھ سکا، رشیدہ مجھے معاف کر دو۔ وہ کہنے لگی، میں روز آتی تھی، رو رو کر چلی جاتی تھی، مگر تم کیوں نہیں سمجھے میں کیوں روتی ہوں؟ اس رات مجھ سے نادر نے زیادتی کی تھی، اس رات بہت روئی، پر سلیم کو بچاتے بچاتے میں خود مر گئی، پر سلیم کو نہ بچا سکی۔ پھر جب سلیم اپنے نئے دوستوں سے ملا، پھر اس رات سے میں زور زور سے رونے لگی۔ کیا آپ سنتے نہ تھے؟ پھر کیوں چپ رہے؟ پھر جب میں تمہیں نہ سمجھا سکی تو میں نے فیصلہ کیا سب کو مارنے کا۔ ہاں، سب کو میں نے مارا ہے، اور جس دن نادر آیا تھا وہ میری قبر پہ آیا، زور زور سے ہنس رہا تھا، اس کو بھی میں نے مارا ہے۔ بس دکھ کی بات یہ کہ اگر آپ میری بات اس دن سمجھ جاتے جب میں بول رہی تھی کہ یہاں سے چلے چلیں کہیں اور، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پر آپ نے نہیں مانا۔ اگر مانتے تو آج میں زندہ ہوتی، ہمارا بیٹا اس بری صحبت سے بچ جاتا، اور اب آپ سے کیا شکایت، آپ بھی تو بوڑھے ہو گئے ہیں، بس مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اتنا سن کر گل خان تڑپ اٹھا، اچانک طبیعت خراب ہو گئی، بہت تیز بخار ہو گیا گل خان کو۔ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، گل خان کی حالت بہت بگڑ گئی اور بارش کی وجہ سے ہسپتال نہیں لے جا سکے۔ گل خان نے آخری بات یہ کہی، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میری رشیدہ آئی تھی، اس نے کہا ہے اب مجھے جانا ہوگا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ گل خان نے دم توڑ دیا، اور ادھر سلیم اور اس کے دوست کو پولیس نے پھانسی کی سزا سنا دی۔ ادھر گل خان کی وصیت کے مطابق اس کی قبر رشیدہ کے پاس والی جگہ پر بنا دی گئی، اس کو دفنایا گیا۔ ادھر 10 دنوں بعد دونوں کو پھانسی ہو گئی۔ سلیم اور اس کے دوست کہتے ہیں آج بھی اس قبرستان کا نام گورکن گل خان قبرستان